السلام علیکم ناظرین، بلوچستان سینچری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں یوسف۔ آج ہمارے ساتھ بلوچستان کی ممتاز سیاسی، سماجی اور قبائلی شخصیت بنگلزئی قبائل کے چیف سردار نور احمد بنگلزئی صاحب موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صوبائی رہنما بھی ہیں اور بلوچستان اور بالخصوص پاکستان کی سیاست پر بھی آپ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے جو قبائلی تنازعات ہیں، جو بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود آج تک بلوچستان کے عوام پسماندگی کا شکار کیوں ہیں، سی پیک بھی یہاں بلوچستان میں موجود ہے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر بہت شکریہ سردار صاحب اپنے قیمتی وقت دینے کا۔ یہ فرمائیے گا کہ بلوچستان ایک تاریخی لحاظ سے بھی اور اس کے علاوہ جغرافی لحاظ سے پاکستان کا ایک انتہائی اہم صوبہ ہے۔ یہاں پر سی پیک بھی موجود ہے، ساحل وسائل بھی یہاں پر موجود ہیں، اس کے باوجود بلوچستان کے لوگ یکسر پسماندگی کا شکار کیوں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، فرمائیے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میاں یوسف صاحب آپ کا اور آپ کے چینل بلوچستان سینچری کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ بلوچستان کے پسماندگی کے پیچھے کس طرح آتا ہے، دیکھیں ہمیشہ یہاں پہ ہمیں قوم پرستی کے نام پہ، مذہب پرستی کے نام پہ ہمیشہ ہمارے لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جس طرح کے پچھلے 2 پی ایس ڈی پی میں جو پوزیشن ہے بلوچستان کا، بظاہر تو پی ایس ڈی پی میں آپ کے بلین پیسوں کے حوالے سے آپ کے پروجیکٹس اسکیمات چل رہے ہیں، لیکن انہوں پہ آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو صرف جذباتی کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جذباتی کیا جاتا ہے، ساحل و وسائل کے نام پہ، قوم پرستی کے نام پہ، بلوچستان کو محرومیوں کے احساسات کے نام پہ کیا جاتا ہے، لیکن وہی اپنے جیبیں بھرتے ہیں، اپنے علاقوں کو بھرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ آج تک جب سے پاکستان بنا ہے، بلوچستان میں گورنمنٹ بنی ہے، اس سے آج تک کوئی بلوچستان میں باہر کا وزیر اعلیٰ نہیں آیا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ بھی آیا ہے وہ یہیں کا، ہمارے صوبے کا، ہمارے اسی کو ضرور اس کی پارٹی چینج ہوگی، باقی معاملات ہوں گے، لیکن اس نے بھی آ کے صرف اپنے پارٹی یا چند افراد کے پیٹوں کو پالا ہے، لیکن بلوچستان کے عوام کچھ نظر نہیں آیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بڑے لیول پہ فیکٹریز نہیں ہیں، ہمارے پاس بڑے بزنس نہیں ہیں، ہمارے پاس ایجوکیشن کے معاملات بہت پیچیدہ ہیں، ہمارے پاس صحت کے معاملات بہت پیچیدہ ہیں، تو اس لیے لوگ ظاہر مایوسی کی طرف جائیں گے۔ ہمیں صرف ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو قوم پرست یا مذہب پرستی نام پہ ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچتے ہیں، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے چند روڈ بنا دیے، چند خستہ ڈیم بنا دیے، چند اور معاملات۔ ایجوکیشن پہ آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کام کیا ہے، کوئی پروجیکٹ حوالے سے نہیں ہے۔ اب بھی قوم پرست پارٹی یہ فرمائیے گا سر کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس مایوسی کی دلدل سے کس طرح نکالا جائے گا؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جو نکالے گی؟ کیا پیپلز پارٹی نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے آپ کی قیادت؟ سر یہ فرمائیں۔ جی بالکل میاں صاحب، آپ ابھی میں ہیلتھ کی پوزیشن سے ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دے دوں۔ آپ سندھ میں جائیں، بے شک 100% ملازمت نوجوانوں کے پاس نہ ہوگا، 100% پانی کے مسئلے نہ ہوں گے، لیکن آپ ہیلتھ کی چیزوں دیکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ٹی پی کے اور پنجاب سے زیادہ سہولتیں اس ٹائم سندھ میں ہیں۔ کس وجہ سے ہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب، ہمارے چیئرمین بلا بھٹو زرداری صاحب کے مرہون منت ہیں کہ انہوں نے عدی فریال کی محنتوں سے، یہ سب شہداء کی پارٹی ہے، ان شہداء کا مطلب جو صلہ ہے شہادت کا، اس کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے جتنا ہیلتھ پہ کام کیا ہے۔ اب بھی آپ سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، روڈز آپ کے سامنے ہیں، آپ ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اچھے انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ہیں۔ ہمارے پاس تو نہ صحت کا برا حال ہے، آپ جائیں اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے، آپ یہاں جائیں ایجوکیشن اسکولوں میں ٹیچرز نہیں ہیں، باقی نہیں ہیں۔ میں نے بھی ریسنٹلی پیپلز پارٹی جوائن کی اسی امید کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، جو منشور ہے پیپلز پارٹی کا، شہداء کی پارٹی کا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اسی نیت کے ساتھ کہ ہم بلوچستان کے عوام کے جو محرومیاں ہیں 70-72 سالوں کے، ان کو ہم دور کریں۔ سر ماضی میں آپ بھی سی ایم بلوچستان کے پولیٹیکل کوآرڈینیٹر بھی رہے، تو کیا یہ معاملات اس وقت آپ کو نظر نہیں آئے؟ اگر آئے تو ان کو حل کرنے کے لیے کیا کس قسم کی پیش رفت کی آپ نے؟ فرمائیے گا سر۔ نہیں، سب سے پہلے تو میں وضاحت کروں، میں کوآرڈینیٹر تو نہیں تھا، میں بلوچستان پارٹی کا حصہ ضرور تھا۔ میں نے مستون سلیکشن کیا تھا وہاں پہ، میں ڈویژنل آرگنائزر بھی تھا بی اے پی کا۔ آپ دیکھ لیں، میں ان 3 سالوں کا جو مجموعی آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جام کمال صاحب نے تمام ڈسٹرکٹ میں اسپورٹس کمپلیکس دیے، ہیلتھ کے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے، کوئٹہ شہر کو سیف سٹی کے نام سے
काफ़ी जगहों पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होती है, सरियाब रोड आपके साथ है, सब्जा रोड आपके सामने है। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सरियाब रोड के हवाले से, जो एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके बाकी लिंक्स रोड भी हैं, सब्जल रोड है, ये सारे बन रहे थे। बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट हुआ। 3-4 विजिट्स पे मैं खुद साबका वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब के साथ था मैं, हम विजिट्स पे गए थे। 12 हफ्ते में 10 दिन पे विजिट होता था। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आया, मैं तो नहीं समझता ये बलूचिस्तान पार्टी का गवर्नमेंट है सीएम है, मैं समझता हूँ ये कौम परस्तों की पार्टी है, जिसमें बंदरबार किया गया। अभी भी रिसेंटली जो 2 दिन बजट लेट हुआ, कहा जाता है कि इसमें जो सीनियर वज़ीर हैं इनके फाइनेंस PND के, उसने 15 अरब रुपए अपने डाले थे। इसी तरह की सियासी पार्टी के जो सूबाई अमीर साहब हैं, जो यहाँ से MNA भी सिलेक्ट हुए हैं शायद, तो उन्होंने भी अपने हल्के के लिए 5 अरब डाले थे। इसलिए उन्होंने मौजूदा CM को ब्लैकमेल किया हुआ है। बंदरबाट हैं, हमारे बलूचिस्तान के अवाम को हकूक़ और जो इनके फंड्स वगैरह इनको आपस में बांटना, खाना पीटना, जाम कमाल को क्यों डाला गया? क्योंकि इसलिए डाला गया, उसने करप्शन पे पाबंदी लगाए थे, उसने बंदरबाट बंद किया हुआ था। वो चाहता था कि मतलब जो भी काम हो इलाके के हवाले से हो, इज्तिमाई काम हो और रोड पे नज़र आएँ। जो बंदरबाट हो रहे फंड्स के हवाले से, मुलाजमतों के हवाले से, बार बार इन पे कोर्ट स्टे ले रहे, सिर्फ इसलिए ले रहे कि मतलब हज़ारों पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ कभी कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने के बावजूद उनके आर्डर निकल रहे हैं, बार निकल रहे हैं। ये भी चीज़ें नहीं हैं। अब जैसे BD के इलेक्शन थे पूरे बलूचिस्तान में, सिवाय कोयटा और बेला कुछ और हल्कों के हवाले से, बाकायदा लोगों को वोट की खातिर बोगस अपॉइंटमेंट आर्डर्स दिए गए हैं। हमारे पास बातें उनके प्रूफ्स भी उनके हैं, सिर्फ इसलिए कि बस आप हमें वोट दे दें, ये आर्डर आप रिजल्ट के बाद हमसे ले लें। ये इंतहा इनके का है। हमारे बलूचिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ा तब्दीली वाला कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो पुराने चेहरे आएंगे वो उसी तरह हैं। जाम कमाल को क्यों निकाला गया CM-शिप से? सिर्फ इसलिए वो पुराने चेहरे थे, उनकी दुकानदारी बंद हुई थी। जब तक हम अपने नए नुमाइंदे नहीं लाएंगे, वो जो एक नस्ल दर नस्ल एक सियासत चल रहे उसको जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, हम नहीं समझते हमारे हमारे लोगों को मिलेंगे, हमारे नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को बात चीज़ें मिलेंगे। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम तब्दीली नहीं लाएंगे, तब तक चैन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? बिलखसूस बलूचिस्तान में क्या नज़र आ रहा है आपको? सियासी जो बैकग्राउंड है मुस्तकबिल करीब में किस किस्म का नज़र आ रहा है, फरमाइएगा सर। देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि अर्ली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। हम अब भी अपने अच्छे दोस्तों को, अपने हम ख्याल दोस्तों को, उन तमाम सियासी लीडरों को हम दावत दे रहे हैं जो हकीकी में चाहते हैं कि जो हकीकी लीडर्स हैं, जो आवाम की खिदमत चाहते हैं, आवाम के कुछ करना चाहते हैं अपने हल्के सूबे के लिए, उनको दावत दे रहे हैं। हमें इंशाल्लाह मुस्बत रिजल्ट मिल रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अर्ली गवर्नमेंट हम बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, ताकि खुशहाली हो, इस महंगाई से जान छूटे, लोगों को रिलीफ दे सकें, कम से कम और कुछ नहीं बुनियादी सहूलत दे सकें।